بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 دسمبر سن 1945 کو دوپہر 2 بجے امریکی بحریہ کے 5 ٹارپیڈو بمبار طیاروں نے فلوریڈا سے ٹیک آف کیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا نارمل ٹریننگ مشن تھا۔ اس ٹریننگ فارمیشن میں عملے کے 14 افراد ان جہازوں پر سوار تھے۔ ان جہازوں نے فلوریڈا کے ایسٹ کی طرف فلائی کیا۔ اس وقت موسم بالکل صاف تھا۔ ٹیک آف کرنے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد کیپٹن نے رپورٹ کیا کہ اس کے نیویگیشن کے آلات میں گڑبڑ ہے۔ کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اپنا بیک اپ کمپس استعمال کیا لیکن وہ بھی فیل ہو گیا۔ اس فلائٹ فارمیشن کے تمام جہازوں کے ساتھ یہی واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس فارمیشن کے جہازوں نے بہت سٹرینج میسیجز، اسی طرح کے ملتے جلتے میسیجز اس وقت ٹرانسمٹ کیے۔ موسم بھی خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ جہاز اپنا رستہ بھول چکے تھے۔ شام ہونے کو تھی۔ شام 7:04 پر یہ جہاز ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے اور آج تک ان کا سراغ نہیں ملا۔ ان جہازوں کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو مشن لانچ کیا گیا اور کچھ ہوائی جہاز بھیجے گئے۔ سرچ اینڈ ریسکیو فارمیشن پر جانے والے ان جہازوں میں عملے کے 13 افراد سوار تھے، لیکن یہ جہاز بھی پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ ان دونوں فارمیشنز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت بڑا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن لانچ کیا گیا، لیکن ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ جس جگہ یہ دونوں فارمیشنز لاپتہ ہوئی تھیں، آج ہم اس کو برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانتے ہیں۔ 50 بحری جہاز اور 20 ہوائی جہاز اس ایریا میں گم ہو چکے ہیں۔ پراسرار اور خوفزدہ کر دینے والی اس کہانی کا نام برمودا ٹرائنگل ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں تجسس اور خوف بھری باتیں کی ہیں، اور یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے پراسرار ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ برمودا ٹرائنگل نارتھ اٹلانٹک کے مغربی حصے میں برمودا اور پورٹوریکو کے درمیان میں واقع ہے۔ اس جگہ ایسی پراسرار ترین باتیں ہوئی ہیں جو ابھی تک ایکسپلین نہیں ہو سکیں۔ پچھلی صدی میں یہاں 50 بحری جہاز اور 20 ہوائی جہاز اس بدنام زمانہ ٹرائنگل کے اندر کسی نشان کے بغیر غائب ہو گئے۔ اس پراسرار برمودا ٹرائنگل کے بارے میں دلچسپ ترین حقیقت یہ ہے، اتنے عجیب و غریب اور افسوسناک واقعات ہونے کے باوجود بھی اس وقت یہ سب سے مصروف ترین شپنگ لین ہے، اور اب بھی بے شمار بحری جہاز اور ہوائی جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہاں پر پراسرار طور پر غائب ہونے والے بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کی ان ایکسپلینڈ اور ان ریزالوڈ باتوں کے بارے میں بہت سی قیاسرائیاں کی جاتی ہیں۔ ان میں غیر معمولی اور ماورائے دنیا کے نظریات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک ایکسپلینیشنز بھی ہیں، لیکن ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ برمودا ٹرائنگل میں بحری جہاز اور ہوائی جہاز لاپتہ کیوں ہوئے تھے۔ برمودا ٹرائنگل کا ایریا نارتھ اٹلانٹک میں 5 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہاں پر سمندر کی لہریں 100 فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں، جو کہ لو لیول پر فلائی کرنے والے ہوائی جہازوں کے کریش کا سبب بن سکتی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں سب سے پہلے ریکارڈ کی گئی گمشدگی 17 ستمبر 1950 کو ہوئی تھی۔ برمودا ٹرائنگل کے ساتھ بہت سی پراسرار کہانیاں وابستہ ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سے جڑنے والی جگہوں میں میامی، پورٹوریکو اور برمودا ہیں۔ برمودا ٹرائنگل نارتھ اٹلانٹک کے اس حصے میں ہے جہاں بہت سے سمندری طوفان آتے رہتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر نے اپنی ایک کہانی دی ٹیمپسٹ کو برمودا ٹرائنگل سے جوڑا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ برمودا ٹرائنگل کا تعلق سمندر میں غرق ہو جانے والے شہر اٹلانٹس سے بھی ہے۔ کرسٹوفر کولمبس نے جب نئی دنیا کی تلاش میں اپنا پہلا سفر کیا تو اس نے برمودا ٹرائنگل میں کمپس کی غیر معمولی ریڈنگ نوٹ کی۔ کمپس پر ریڈنگ صرف میگنیٹک نارتھ کی آتی ہے، لیکن اس نے اس کمپس پر ٹرو نارتھ کی ریڈنگ بھی نوٹ کی۔ یہ بہت ہی سٹرینج بات تھی۔ رات کے وقت کرسٹوفر کولمبس نے جب اپنے جہاز سے باہر آسمان کی طرف دیکھا تو اسے آگ کا ایک گولا سمندر کی طرف گرتا ہوا نظر آیا، جو سمندر میں گر کر غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک میٹیورائٹ ہو۔ کرسٹوفر کولمبس نے نئی دنیا کی تلاش میں جس سمندر پر سفر کیا تھا، اس کو آج ہم اٹلانٹک اوشن کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک امریکی مصنف نے سن 1960 میں پہلی دفعہ ایک رسالے میں برمودا ٹرائنگل کو پراسرار انداز میں پیش کیا۔
बेशुमार लोगों का ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्कार कहानियाँ क्रिस्टोफर कोलंबस के सफ़र से शुरू हुईं। मियामी हेरल्ड के एक मैगज़ीन में 1950 में सबसे पहले बरमूदा ट्रायंगल में होने वाली गुमशुदगियों का जिक्र किया गया। इस इलाके में बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की गुमशुदगी और इसके अलावा अमरीकी बहरिया के 5 टारपीडो बम्बार जो 5 दिसंबर 1945 में गायब हो गए थे, इनके बारे में बताया गया और ये मशहूर बात लिखी गई कि वो किसी भी निशान के बग़ैर गायब हो गए। फ़्लाइट 519 ग्रूमन बम्बार तैयारों का कॉल साइन था। ये फ़्लाइट फ़्लोरिडा से टेक ऑफ की और फिर कभी वापस नहीं आई। इसकी गुमशुदगी को भी बरमूदा ट्रायंगल से जोड़ दिया गया। इसकी सर्च एंड रेस्क्यू करने वाले जहाज़ों ने कभी भी इसकी गुमशुदगी को एक्सप्लेन नहीं किया। साइक्लोप्स जो कि बहुत बड़ा कार्गो बहरी जहाज़ था, 30 जनवरी सन 1948 को ब्राज़ील से वापसी पर सांता मारिया और बरमूदा के दरमियान में समंदर में पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। डगलस DC-3 जो कि प्रोपेलर से उड़ने वाला काबिल एतमाद जहाज़ था, 28 दिसंबर 1948 को बरमूदा ट्रायंगल से गुजरते हुए पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। इसमें अमले के 3 अरकान और 29 मुसाफिर थे। इसकी गुमशुदगी का आज तक सुराग नहीं मिल सका। ये तो था कुछ गुमशुदगियों के अहवाल। आइए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि समंदर में मीथेन हाइड्रेट जो कि कुदरती गैस की एक शक्ल है, इसके पैदा होने से पानी में एक बहुत बड़ा बबल बन जाता है और अगर बहरी जहाज़ इसके ऊपर से गुज़रें तो वो इसके अंदर डूब जाएगा क्योंकि इस बबल में उसको लिफ्ट नहीं मिलेगी। इन पुरस्कार गुमशुदगियों की एक वजह समंदरी तूफ़ान भी हो सकते हैं। ऐसे तूफ़ानों में समंदर की लहरें 100 फुट तक बुलंद हो सकती हैं जो कि नीचे फ्लाई करने वाले और समंदर की सतह पर फ्लाई करने वाले हवाई जहाज़ों के क्रैश होने का बायस बन सकती हैं। बरमूदा ट्रायंगल के इस इलाके में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी कंपास की गलत रीडिंग का जिक्र किया था। कुछ ऐसी ही शिकायत यहाँ से गुजरने वाले हवाई जहाज़ भी करते रहे हैं। कुछ इंतहाई पुरस्कार और दिलचस्प नज़रियात ये भी हैं कि बरमूदा ट्रायंगल का इलाका एलियंस के रहने की जगह है। यहाँ पर वो तजर्बात भी करते हैं और इस मकसद के लिए उन्होंने बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को अगवा किया है। इस इलाके में UFO के नज़र आने की भी ऑब्जर्वेशंस हैं। साइंस फिक्शन की शैदाई कुछ लोगों का ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल एक वर्म होल है। ये वर्म होल बिल्कुल टाइम मशीन की तरह इस दुनिया से खला में दूर दराज जाने का ज़रिया हो सकती है, लेकिन इन वर्म होल्स के वजूद को साबित नहीं किया जा सका है। ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जो बरमूदा ट्रायंगल को पुरस्कार बनाते हैं। हम खुद भी पुरस्कार बातों की खोज में इसमें गुम हो जाते हैं। ये हमें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि हम इससे बहुत फैसिनेट होते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।